إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، تنہائی، یکتائی اسی ایک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہر قسم کے سہولیات فراہم فرمائے اور ہمیں تمام قسم کی ضروریات مہیا فرمائی. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت مسلمہ پر. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین شعبان کے شرعی مسائل کو حقیقت میں جو ہیں اس کے مطابق مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. یاد رکھیے، شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیلنے کے، ادھر ادھر تتر بتر ہو جانے کے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ شعبان یہ مہینے کا جو نام رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر گاؤں میں منتشر ہو جایا کرتے تھے، پھیل جایا کرتے تھے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں چونکہ لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا مشرکین خود اپنے آپ کے لیے بھی حرام سمجھا کرتے تھے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا تھا، تو جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، بلکہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا تھا ویسے ہی وہ جنگ و جدال کے لیے ادھر ادھر کی سفریں کرتے تھے اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی جگہوں میں منتقل ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑا ہے. شعبان کا مہینہ ہوتا ہے تتر بتر ہو جانا، ادھر ادھر منتشر ہو جانا، پھیل جانے کے. لہذا شعبان کے حوالے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یاد رکھیے شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہیں وہ صرف ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث ہے جو شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہے. انشاءاللہ وہ بات بیان کروں گا، اور شعبان کے اندر کون سی عبادتیں کی جانی چاہیے، کون سی عبادت کی جانی ہے اس کے بارے میں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. اور شعبان کے اندر جو بدعات و خرافات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیا بدعات و خرافات ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما، آمین. شعبان کی جو فضیلت ہے اس کے سلسلے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں جس قدر آپ کو میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شہر تفضل الناس فيه عن بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اے اسامہ،
بات یاد رکھو کہ یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ غفلت میں رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ اعمال، سال کے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں حالت روزے میں ہوں، اس لیے میں روزے سے رہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اس مہینے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں کے تمام تر اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو سال بھر انسان عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اور صرف شعبان کے مہینے میں ہی لوگوں کے اعمال پیش نہیں کیے جاتے، بلکہ ہر روز فجر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز عصر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر کے روز پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کے روز پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سالانہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو انسان آخری عمل کرتا ہے، انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے وہی خواتیم کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ انسان زندگی بھر برا عمل کرتا رہا، لیکن آخری لمحات میں انسان توحید پر عمل پیرا ہو گیا، قرآن پر عمل کرنے والا بن گیا، احادیث رسول کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے راضی ہو گیا، تو انسان جو آخری زمانے میں، آخری اوقات میں جو عمل کرتا ہے، اسی عمل کی رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسی کے بنا پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرا جو آخری عمل ہوگا، سال کا جو آخری عمل ہوگا وہ روزے کا عمل ہوگا، اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حالت میں روزے میں رہوں۔ اور شعبان کی فضیلت کے بارے میں تو میں نے ایک حدیث پیش کر دی، یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے شعبان کے اندر کون سی عبادتیں کی جانی چاہیے، اس سلسلے میں بھی صرف ایک ہی عبادت ہے، صرف ایک ہی عبادت ہے جو عبادت ہمیں شعبان کے مہینے میں کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہاں چند ایام کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام سلمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، بیان فرماتی ہیں ام سلمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے شعبان کے مہینے میں تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، رمضان سے پورا مہینے کو ملا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھتے کہ روزہ چھوڑ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے یوں سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے اتنا زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند دنوں کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورے ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی روایت میں، مسند احمد کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان، جب شعبان کے 15 ایام کو پورے کر لو اس کے بعد تم اس بات کا ارادہ کرو کہ اب میں روزہ رکھنا شروع کر دوں گا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اب تمہیں روزہ رکھنا نہیں چاہیے تاکہ تم چست اور پھرتیلا بن جاؤ، اپنے آپ کو تندرست اور توانا بنا لو رمضان کے سلسلے میں، رمضان کے روزے کہیں تمہارے لیے ڈسٹرب کا سبب نہ بن جائے، تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب شعبان کے 15 ایام گزر جائے اس کے بعد تمہارا ارادہ ہو کہ تم روزہ رکھو تو روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب بات یہ آتی ہے کوئی آدمی اگر چاہے کہ میں شعبان پورا ایک مہینہ 30 دن کا روزہ رکھ لوں گا تو کیا یہ جائز ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے
ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا ولا صام النبي ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں پوری قرآن مجید کی تلاوت کیے ہوں، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز تک رات بھر تہجد کی نماز پڑھی. ہم نے زندگی میں کبھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. پھر بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 30 دن مکمل شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزے رکھا. ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا. یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بیان فرماتے حکیم جو اس حدیث کے راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنا اور سنتے ہی فوراً ابن عباس کے پاس گیا اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بیان کی، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ابن عباس نے کہا بالکل برحق ہے، بالکل حقیقت ہے، مجھے تو ان کے اقوال میں کسی قسم کی کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر مجھے اس بات کی توفیق ہوتی کہ میں ان کے زبان مبارک سے سنتا تو میں خود تمہارے ساتھ چلتا اور یہ حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذات خود سنتا. تو لہذا ابن عباس نے بھی گویا اس بات کی تصدیق کی. ابن عباس کی صحیح بخاری کی روایت میں ہے، بیان فرماتے ہیں ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. پورا شعبان ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لاسٹ کے جو 2 دن یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں اس میں آدمی روزہ نہ رکھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہاں اگر تم میں سے کسی شخص کی عادت ہے روزہ رکھنے کی اور وہ اس دن پڑ جائے تو لہذا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اگر عادت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے. وہ کیسی عادت؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کو عادت ہے ہر پیر کے روز روزہ رکھنے کی، ہر جمعرات کے روز روزہ رکھنے کی، اور سمجھیے کہ منگل کے روز سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور پیر کا روز پڑ گیا شعبان کا آخری دن، تو لہذا اس حال میں آدمی پیر کے روز روزہ رکھ سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا یا فلان اصمت من سرۃ هذا الشهر، اے فلاں شخص کیا تو نے شعبان کے فلاں دن روزہ رکھا تھا؟ تو اس نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ نہیں رکھا تھا. اس آدمی کی عادت تھی ہر پیر کے روز روزہ رکھنے کی، ہر جمعرات کے روز روزہ رکھنے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے شعبان کے فلاں دن روزہ رکھا تھا، فلاں ایام میں روزہ رکھا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، آپ نے تو منع کیا تھا نا کہ رمضان جیسے شعبان کا آدھے ایام گزر جائے اس کے بعد روزہ رکھنے کا ارادہ کرو تو روزہ نہ رکھو، لہذا میں نے روزہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد کے ایام جب تمہیں ملے تو ان ایام میں ان روزوں کو پورا کر لو. یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں پیر یا جمعرات کے روز روزہ نہیں رکھا کسی علم کی غفلت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے نہیں رکھ پایا تو لہذا آدمی شوال کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ شعبان کے کسی خاص ایام میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میں صرف جمعہ روزہ رکھوں گا، شعبان کے مہینے میں تو روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کے روز روزہ رکھوں گا. اور کوئی شخص کہے کہ نہیں میں ہفتہ روزہ رکھوں گا، یا کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو صرف 15ویں شعبان کے روز روزہ رکھوں گا. تو لہذا ان تمام روزوں کے خاص کرنے کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخص الایام، اللہ کے نبی نے فرمایا دنوں کو خاص نہ کرو روزہ رکھنے کے لیے اور نہ ہی دنوں کو خاص کرو قیام اللیل کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز نہ خاص کرے
قیام کرنے کے لیے اور نہ ہی خاص کرے روزہ رکھنے کے لیے۔ البتہ اگر کوئی آدمی عمومی طور پر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی بھی دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایام کو خاص کر کے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ آئیے تیسرے مرحلے پر آتے ہیں۔ دو باتیں ہم نے بیان کر دی، ایک فضیلت کے بارے میں، ایک عبادت کے بارے میں۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے بدعات کے بارے میں۔ شعبان کے اندر جو سب سے زیادہ برے کام کیے جاتے ہیں وہ بدعات ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ شعبان کے سلسلے میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور شعبان کے بارے میں اس قدر فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث کو بیان نہیں کیا ہے، جن باتوں کو اپنے زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمایا، ان تمام باتوں کو بیان کر جاتے ہیں، یا تو امام کا حوالہ دے کر کے، یا تو صحابہ کرام کا حوالہ دے کر کے، یا تو اس بات کی بھی جرت کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جس شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ زندگی میں جیتے جی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس لیے کہ اس نے مجھ پر کوئی ایک بھی حدیث جھوٹی گڑ دی ہے۔ لہذا کوئی انسان اگر ایک بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی منسوب کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیتے جی اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے اندر جو بدعات و خرافات پائے جاتے ہیں شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پر، وہ شب برات سے ہے۔ شب برات 15ویں شعبان سے ہے، 15ویں شعبان سے خصوصی طور پر، عمومی طور پر کچھ بدعات پائی جاتی ہیں لیکن خصوصی طور پر شب برات ہے۔ شب برات، شب برات یہ معنی کیا ہے اس کا؟ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے کیا؟ شب فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واللیل، جیسے قرآن مجید واللیل اذا یغشا، لیل کہتے ہیں عربی میں، لیل کہتے ہیں رات کو۔ لہذا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات، تو اللہ رب العالمین نے لیل ہی کا لفظ استعمال کیا، شب کہیں لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ شب جو لفظ ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات اس کے معنی ہوتا ہے بیزارگی کے، قطع تعلقی کے، نجات کے۔ تو برات کا معنی ہوتا ہے نجات کے، قطع تعلقی کے، بیزارگی کے۔ آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو یہی معنی ملے گا۔ تو شب برات اس کا معنی یہ ہوا ایسی رات جو قطع تعلقی والی رات ہے، ایسی رات جو نجات دینے والی رات ہے، ایسی رات جو بیزار کر دینے والی رات ہے، اس رات کو کہتے ہیں شب برات۔ اچھا یہ شب برات کب سے شروع ہوا؟ چلیے ہم اپنے علماء کا حوالہ دے کر کے بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو طرفداری والا کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے تذکرۃ الموضوعات، علامہ طاہر بن علی الحنفی، ان کی وفات 986 ہجری میں ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ 5ویں صدی کے اخیر میں یہ شب برات کا نام شروع ہوا ہے اور یہ بدعت کا ایجاد ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر صفحہ نمبر 181 کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شب برات کا وجود کیسے ہوا، علماء اس سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے، شیعہ کے آخری امام جس کو کہا جاتا ہے امام الزمان، صاحب الامر، امام غائب، جو آخری امام 12ویں امام تھے، وہ پیدا جو ہوئے ہیں وہ 15ویں شعبان کی رات کی صبح میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کتاب اٹھائیے تحفۃ العوام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492، صفحہ نمبر 492 کی اٹھائیے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس کے اندر امام الزمان، صاحب الامر، امام الغائب کے اندر بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے 12ویں جو امام ہیں وہ 15ویں شب کی صبح میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم شیعہ لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ 15ویں شب کی روز ہم خوشیاں منائیں، 15ویں شب کو ہم خوشیاں منائیں، اپنے گھروں کو چراغاں کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے گلی اور چوراہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بلند کریں۔ یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ ان کی کتاب تحفۃ العوام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 کو اٹھا لیجیے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے آخری امام جو پیدا ہوئے 15ویں شعبان کی صبح میں پیدا ہوئے۔ یہ بات میری ذہن میں آئی تو لہذا میں نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے شعبان کی بدعات کے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں سے بہت سے بدعات ہیں، بہت سے بدعات ہیں۔ شعبان کی جب 15ویں تاریخ آتی ہے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس 15ویں تاریخ کے روز آدمی کو چاہیے کہ حلوہ بنائے، حلوہ وغیرہ بنائے، میٹھی چیز بنائے، اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہو گئے تھے وہ
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلوہ کھائے تھے، لہذا اس کے بارے میں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ جو حنفی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب فتاویٰ ہے، ان کی کتاب فتاویٰ، وہ فتاویٰ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 110 کے اندر بیان کرتے ہیں، یہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیان کی جاتی ہے کہ من گھڑت ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے۔ اس طریقے سے شام محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ما ثبت سنہ، کہ جو سنت سے ثابت ہے ہی نہیں، جس کا وجود سنت میں ہے ہی نہیں، اپنی کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، یہ جھوٹی بات ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو چراغاں کرنے والی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، اور حلوہ کھانے والی بات جو بیان کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دی جاتی ہیں، یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام کا اس پر کوئی عمل نہیں ہے، تابعین کا اس پر کوئی عمل نہیں ہے، نہ تبع تابعین کا اس پر کوئی عمل ہے، اور جو کوئی انسان سنت سمجھ کر یہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے یقینی طور پر وہ صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اسلام کی شریعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کے روز یا 15ویں شعبان کے روز جو عمل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے قبرستان جانا۔ قبرستان جانا مرد حضرات بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرد حضرات بڑی تعداد میں جاتے ہیں، لہذا اور دلیل پیش کرتے ہیں سنن ترمذی کی روایت سے۔ سنن ترمذی میں کیا ہے یاد رکھیے، پہلے میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد خود بیان کیا کہ یہ حدیث جو میں نے بیان کیا ہے یہ جھوٹی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، منکر ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہاں دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ یہ تمام باتیں صحیح ہیں، لیکن 15ویں شعبان کے روز یہ جو ملاوٹ کی گئی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے، یہ 15ویں شب یہ جو ملایا گیا ہے وہ من گھڑت ہے۔ صحیح مسلم میں اصل روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، 15ویں شب نہیں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو سر کے جانب رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو نکال کر رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کے کنارے پر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اوڑھ لیے، لہذا کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور اپنے دونوں جوتوں کو پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ تمام حرکات کو میں دیکھ رہی تھی، میں بھی دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بلند کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے چلتے تو میں بھی آگے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے، اس طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلے، میں خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے دھیرے دھیرے چلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تو میں تیز چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاگنے لگے تو میں بھی تیز بھاگنے لگی، یہاں تک کہ میں کمرے میں پہنچی اور فوراً چادر اوڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری سانسیں پھول رہی ہیں، بھاگتے ہوئے کوئی شخص آئے گا تو اس کی سانسیں پھولیں گی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ کیا وجہ ہے کہ تیری سانسیں پھول رہی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لطیف ہے، جو خبیر ہے، وہ تمام باتوں کا علم مجھے دے دے گا اگر تم مجھے نہیں بتائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے قبرستان گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے بارے میں غلط کام لیں گے، غلط طریقے سے عمل کریں گے؟ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کیا تم یہ اس بات کی شک کر رہی ہو کہ میں رات میں کسی اور بیوی کے یہاں چلے جاؤں گا؟ لہذا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں جیسے ہی سویا ویسے جبریل علیہ السلام مجھے
چپکے سے بلائے تو میں چپکے سے اٹھا. میں سوچا اگر میں تمہیں جگا دوں گا اور میں چلے جاؤں گا تو تم گھر میں اکیلے رہو گی اور ڈر جاؤ گی, اور اگر میں تمہیں ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں گے وغیرہ, اس لیے میں کیا ہے تمہاری نیند خراب ہو جائے گی, اس لیے میں چلا گیا اکیلے اکیلے چپکے چپکے. لہذا یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. یہاں پر 15ویں شب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, لوگوں نے اپنی جانب سے ایڈ کیا ہے. جو سنن ترمذی کی روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث من گھڑت ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کر دی. یہاں ایک پوائنٹ بیان کرتا ہوں کہ چلو مان لیا 15ویں شب کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے یا پورے صحابہ کرام کو لے کر کے گئے تھے؟ اکیلے گئے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتلایا تھا. اللہ اکبر, اگر اتنی فضیلت والی رات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو تو بتائے ہوتے. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, ایک مرتبہ چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کر لیے تو فجر کے وقت صحابہ کرام کو تو بتایا ہوتے کہ دیکھو آج رات میں فلاں جگہ گیا تھا, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گئے تھے, لہذا تم سب بھی میری زندگی کے بعد جانا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا؟ نہیں دیا. پھر کیا وجہ اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی ہمارا عمل غلط ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسرا عمل جو بدعت کے طور پر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ چراغاں کرنا, روشن کرنا, مسجدوں کو روشن کرنا, گلی چوراہوں کو روشن کرنا, گھروں کو روشن کرنا, اسی طریقے سے درختوں کو روشن کرنا. یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں, یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں, بلکہ یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُفْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھلواڑ بنا کر رکھ لیا ہے, جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھ لیا ہے. جب ان کی موت ہو جائے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا, نہ ان کے حق میں کوئی بھی شفاعت کرنے والا ہوگا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان لوگوں کی بری کرتوتوں کی وجہ سے, اور ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ ہولناک سخت گرم پانی پلایا جائے گا, ان کے سروں میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو جنہوں نے دین کو کھلواڑ بنا کر رکھ لیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو روشن, گلیوں کو روشن, قبرستانوں کو روشن, اسی طریقے سے درختوں کو روشن کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں ہے. بلکہ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کو سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا ہے اس کا نام ابن علی ہے. ابن علی جس نے تقریباً ایجاد کیا, جو مجوسی تھا, آگ کا پجاری تھا, اس نے اس چیز کو سب سے پہلے ایجاد کیا ہے. مسجد میں لایا اور اس نے دھواں والا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اس کو چونکہ حکمرانی دی گئی تھی اس نے یہ سب عمل کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اسی نے اس بات کو ایجاد کیا 15ویں شب کے روز اسی نے سب سے پہلے مسجد کو روشن کیا. اس نے تو مسجد کو روشن کیا, ہم تو گلیوں کو بھی سجا دیتے ہیں اور ہم تمام چیزوں میں اضافہ کر جاتے ہیں. لہذا یہ تمام بدعات ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں, ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے اس کے بارے میں بہت سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. نماز کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, عجیب عجیب روایتیں سن کر آپ تعجب کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دیکھو یہ 15ویں شعبان کا روز ہے, 15ویں شعبان کی رات ہے, 12 رکعت نماز پڑھ لو اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کیا ہے پڑھ لیا کرو. لہذا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جنت کو واجب کر دے گا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے, صحیح روایت نہیں ہے, جھوٹی روایت ہے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان 100 رکعت نماز پڑھے گا اور 100 رکعت میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا. اللہ اکبر, یہ بھی جھوٹی روایت ہے, ہر حاجت کو پوری کر دے گا. یعنی اللہ مجھے صبح کروڑپتی بنا دے, اللہ تعالیٰ بنا دے گا. جو بھی دل کے اندر تمنا ہے ساری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اس طریقے سے ایک اور روایت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹی منسوب کی گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ
قل اللہ احد پڑھا، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا، پھر ایک مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین وظیفہ ہے علی، اس کو یاد کر لے، اس کو ذہن میں رکھ لے، جو کوئی انسان یہ کرے گا اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو دنیا میں نازل فرمائے گا، 30 فرشتے تجھے اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور 30 فرشتے تجھے اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ تو جہنم سے بری ہو گیا، تو جہنم سے بری ہو گیا، اور 30 فرشتے تجھے ہمیشہ گناہوں سے بچاتے رہیں گے، اور 10 فرشتے تیرے دشمنوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام یہ عمل کرتے نہیں کر پائے، صحابہ کرام یہ عمل نہیں کیے، لہذا یہ تمام روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں، ضعیف اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ بہت سے ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن تمام روایتوں کی نہ سر ہے نہ دم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا جو بھی بدعات اس کے اندر کی جاتی ہیں عظیم اور برے بدعات کی جاتے ہیں۔ ایک روایت کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رات اگر کوئی انسان جگ بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اس کے بارے میں 2 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان جمعہ کی رات جاگتا ہے اور اسی طریقے سے 8، 9 اور 10 ذی الحجہ میں جاگتا ہے اور 15ویں شعبان کے روز جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پوری کر دیتا ہے، اور پچھلے 60 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے، پچھلے 60 ایئر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی انسان جمعہ کے روز جاگتا ہے، عیدین کے روز جاگتا ہے، اور 15ویں شب کے روز جو کوئی انسان جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ بھائی چور لٹیرے تو جاگتے ہی ہیں، تو کیا ان پر بھی جنت واجب ہو گئی؟ یہ تمام روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں پہلے آدمی کو ذہن لگانے کی ضرورت ہے، پہلے ذہن استعمال کیجئے۔ روایتیں تو حقیقت میں جھوٹی ہیں، یہ روایتیں جھوٹی ہیں، اس سے پہلے اپنے ذہن کو تو لڑائیے، کیا یہ تمام نمازیں، یہ تمام روزے، یہ تمام حج، یہ سب بیکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا 12 رکعت، ایک اور روایت نے 12 رکعت جو کوئی انسان نماز پڑھ لے گا اور فلاں صورتیں پڑھ لے گا 20 حج کا اس کو ثواب ملے گا، 20 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر اسی دن اس نے روزہ رکھ بھی لیا، 15ویں شب کی صبح میں روزہ رکھ لیا تو اس کو مزید 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کل 22 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تمام روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں من گھڑت ہیں، لہذا ان بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے نادان بھائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے، انہیں قرآن اور احادیث کے علم سے روشناس کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تم مجھے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی بدعات، خرافات اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور مہلک گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، زمانے کی فتنوں سے، زمانے کے شرور سے اور شریر لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔